وقت میں سفر کا امکان بنیادی طور پر آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سے ماخوذ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ وقت مطلق نہیں بلکہ یہ رفتار اور کشش ثقل پر منحصر ہوتا ہے، اور رفتار اور کشش ثقل کی شدت کے ساتھ تیز یا سست ہو سکتا ہے۔ وقت میں سفر کے دو انداز، یعنی ایک مستقبل کی طرف سفر اور دوسرا ماضی کی جانب سفر ہو سکتے ہیں۔ مستقبل میں سفر اصولی طور پر ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے یا بہت طاقتور کشش ثقل کے قریب جانے اور رہنے کی صلاحیت درکار ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں حاصل کر لی جائیں تو عمومی طور پر مستقبل میں سفر ممکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے 90% پر 10 سال تک خلا میں سفر کرے تو زمین پر 20 سال گزر چکے ہوں گے، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ 10 سال مستقبل میں ہوگا۔ جہاں تک ماضی میں سفر کا تعلق ہے تو یہ بہت مشکل اور پیچیدہ تصور ہے، اور اس کے لیے کچھ غیر معمولی حالات درکار ہیں، جیسے ورم ہولز یا کلوز ٹائم لائک کروز، جو ابھی تک صرف نظریات ہیں اور عملی طور پر ان کا ممکن ہونا بعد از قیاس دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ وقت میں سفر کرنا فی الحال صرف ایک نظریاتی مفروضہ ہے جو عملی طور پر ممکن نہیں ہو سکا، وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت میں سفر کے ساتھ بہت سی سائنسی اور تکنیکی رکاوٹیں منسلک ہیں جن پر قابو پائے بغیر وقت میں سفر کا تصور نامکمل رہے گا۔ خاص طور پر ماضی میں سفر کرنے کے تناظر میں ایک اہم ترین تکنیکی رکاوٹ کا نام ٹائم ٹریول پیراڈاکس ہے، جس کا مطلب عجیب و غریب مفروضے یا حل طلب خیالی صورتیں ہیں جو وقت میں سفر کے تصور سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پیراڈاکس اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماضی میں جا کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے موجودہ وقت یعنی حال میں کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ گویا حال سے ماضی میں جا کر کیے گئے کسی عمل کا حال میں کیا اثر یا رد عمل ہوگا، اور کیا یہ نتائج عملی طور پر دنیا میں ممکن بھی ہوں گے یا نہیں۔ ماضی میں سفر سے متعلق ان پیراڈاکس کی وجہ سے ہی مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا یہ خیال تھا کہ کائنات میں ضرور کوئی ایسا قانون موجود ہے جو انسان کو ماضی کی طرف سفر کرنے سے روکے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ماضی میں سفر کرنے سے دنیا یا کائنات کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے کئی پیراڈاکسز کا ذکر سائنسی اور غیر سائنسی دونوں قسم کے لٹریچر میں ملتا ہے، اور یہ پیراڈاکسز بحیثیت مجموعی کائنات سمیت روزمرہ انسانی زندگی سے متعلق ہو سکتے ہیں، جن کی بدولت ماضی میں ٹائم ٹریول کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گرینڈ فادر پیراڈاکس بہت کثرت سے بیان کیا جانے والا پیراڈاکس ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موجودہ زمانے میں زندہ ایک شخص اگر ماضی میں ٹائم ٹریول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے اور ماضی میں جا کر وہ اپنے یہ باء اجداد میں سے کسی کو قتل کر دے یا اپنے باء اجداد میں سے کسی کی شادی ہی ہونے سے روک لے تو اصولی طور پر اس کا سلسلہ نسب آگے چلنا ہی نہیں چاہیے، اور نتیجتاً اس شخص کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ شخص موجود تا دور میں پیدا ہوا اور وہ زندہ ہے تو یہاں ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے جس کا کوئی حل بظاہر نظر نہیں آتا۔ ایک اور مشہور پیراڈاکس پریڈسٹینشن پیراڈاکس ہے، جس میں کوئی شخص ماضی میں جا کر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو در حقیقت پہلے سے ہی واقع ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ماضی میں جا کر ایک کتاب لکھتا ہے جو بعد میں اس کے موجودہ وقت میں مشہور ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ شخص کتاب لکھنے کے لیے ماضی میں جا کر در حقیقت وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو پہلے سے ہی موجودہ دور میں واقع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح ٹائم لوپ پیراڈاکس میں واقعہ ایک چکر یا سائیکل بن جاتا ہے جس میں کوئی عمل یا واقعہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہر روز ماضی میں جا کر ایک ہی دن کو بار بار جیتا ہے اور ہر بار پہلے والے ہی کام کو دہراتا رہتا ہے۔ نظریاتی طور پر یہ چکر تب تک جاری رہتا ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو اس سلسلے کو روک سکے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ بوٹ اسٹریپ پیراڈاکس ہے جو بیان کرتا ہے کہ فرض کریں ایک سائنسدان کو ایک مخصوص مساوات ایک پرانی نوٹ بک میں ملتی ہے جس سے ماضی کا سفر ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ اس مساوات پر تحقیق کر کے ماضی میں چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ماضی میں وہی نوٹ بک خود اپنے آپ کو نوجوانی میں دے دیتا ہے، جس کی بدولت وہ نوجوان سائنسدان آگے چل کر وہی مساوات دوبارہ دریافت کر لیتا ہے، دوبارہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مساوات اصل میں سب سے پہلے کس نے دریافت کی تھی، کیونکہ یہ تو بس وقت میں گردش کر
رہی ہے اور اس کی کوئی حقیقی ابتدا نظر ہی نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی ایک کاز اینڈ ایفیکٹ پیراڈاکس بھی ہے جو کہتا ہے کہ فرض کریں زید ایک ٹائم مشین کے ذریعے ماضی میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک مشہور سائنسدان کو قتل کر دیتا ہے جس نے بعد میں وہی ٹائم مشین ایجاد کرنی تھی جس کو استعمال کر کے زید ماضی میں گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ سائنسدان قتل ہو گیا تو وہ ٹائم مشین کبھی نہیں بنی۔ اگر وہ ٹائم مشین نہیں بنی تو زید ماضی میں کیسے گیا؟ گویا کسی واقع یعنی سائنسدان کے قتل کی وجہ سے وہ چیز یعنی ٹائم مشین ہی ختم ہو جاتی ہے جو موجودہ وقت میں اسی واقعے کی وجہ سے بنی تھی۔ بالکل اسی طرح قسم کی قانونی اور اخلاقی پیچیدگی بھی ماضی میں ٹائم ٹریول کے ساتھ منسلک ہے۔ مثال کے طور پر سزائے موت کا قیدی ایک شخص اگر ماضی کی طرف ٹائم ٹریول کر کے ماضی میں چلا جاتا ہے اور اس شخص کو قتل نہیں کرتا جسے اس نے پہلی دفعہ ماضی میں قتل کیا تھا تو کہ اب موجودہ وقت میں ایسے شخص کو سزائے موت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اسی طرح اگر ایک جوڑے یا میاں بیوی میں موجودہ دور میں آپس میں لڑائی یا چپ کلش ہوتی ہے اور پھر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک واپس ماضی میں ٹریول کر کے ماضی میں ہونے والی اپنی شادی سے انکار کر دیتا ہے تو کیا حال یا موجودہ دور میں وہ میاں بیوی مانے جائیں گے یا نہیں؟ اس قسم کے کئی پیراڈاکس اور عجیب و غریب صورتحال ماضی میں ٹائم ٹریول کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے جن کا کوئی حل اس وقت تک انسان کے پاس موجود نہیں ہے، اور ماضی میں ٹائم ٹریول کا ممکن ہونا اس دنیا میں روزمرہ نظام کی تباہی کے اعلان کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ یہ بات عین ممکن ہے کہ ماضی میں ٹائم ٹریول ممکن نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا قانون کائنات میں موجود ہونا چاہیے جو انسان کو ماضی کی طرف ٹائم ٹریول سے روکے رکھے۔ اب یقیناً یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ماضی میں ٹائم ٹریول کرنے سے روکنے والا کوئی قدرتی قانون اس کائنات میں موجود ہے تو وہ اب تک ہمارے سامنے کیوں نہیں آیا؟ چونکہ اب تک ہم ماضی کی طرف سفر کرنے یا ٹائم ٹریول کا کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈ سکے، چنانچہ اب تک ایسا کوئی قانون بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن جس دن ہمیں ماضی کی طرف ٹائم ٹریول کرنے کا کوئی طریقہ مل گیا اسی دن ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہو جائے گا کہ ہمیں ماضی میں ٹائم ٹریول کرنے سے روکنے والا کوئی قدرتی قانون اس دنیا میں موجود ہے اور اس معنی قانون کی وجہ سے ہم کسی بھی طرح ماضی میں سفر نہیں کر سکتے۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم ماضی کی طرف سفر کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ بھی لیں تب بھی کوئی ایسا قدرتی قانون موجود ہوگا جو ہمیں ماضی کی طرف سفر نہیں کرنے دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کشش ثقل نیوٹن سے پہلے بھی اس کائنات میں موجود تھی، لیکن انسان نے کشش ثقل کا کبھی باقاعدہ قوانین کی شکل میں مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن آئزک نیوٹن نے پہلی بار باقاعدہ سائنسی انداز میں قوت ثقل کو بیان کیا اور پھر ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ کشش ثقل دراصل کن اصول و ضوابط یا قوانین کے تحت کام کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ ایسے پوشیدہ قدرتی قوانین اس کائنات میں موجود ہیں جو انسان کو ماضی میں سفر کرنے سے روکتے ہیں۔ چنانچہ ہم صرف اسی صورت میں دریافت کر پائیں گے کہ جب ہم پہلے ماضی میں ٹائم ٹریول کا کوئی طریقہ دریافت کر سکیں۔